جس نے دنیا میں ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان دیا وہی ان کے نزدیک کافر و مشرک ہے، تو پھر اسلام ہے کس چیز کا نام بھائی؟ انہوں نے کہاں اسلام پھیلایا ہے؟ ان سے تو اسلام بدنام ہوا ہے۔ غریب نواز سے اسلام بدنام ہوا ہے کہ اسلام کا نام بلند ہوا ہے؟ ہاں بلند ہوا ہے نا۔ اسلام تو تم سے بدنام ہوا منوسو۔ طالبان تم نے بنایا، داعش تم نے بنایا، جیش محمد تم نے بنایا، القاعدہ تمہاری تحریک، لشکر قہر تمہاری تحریک، طالبان تمہاری تحریک، ساری تحریکیں ٹیررسٹ تحریکیں، ساری دہشت گرد تنظیمیں تمہاری تنظیمیں۔ تم نے بم رکھ کے اسلام کو بدنام کیا، مظلوموں کو مار کے بدنام کیا، تم نے مندروں پہ بم رکھے، تم نے مسجدوں میں بم رکھے، تم نے مزاروں پہ بم رکھے، تم نے مظلوموں کو بموں سے اڑا کر اسلام کو اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا کہ آج غیر کہنے لگے آتنکوادی اسلام، ٹیررسٹ والا اسلام، دہشت گرد والا اسلام۔ غریب نواز نے تو اسلام کو اتنا بلند کیا، میں بلندی کیا بتاؤں، رات گزر جائیں گی غریب نواز کے بتائے ہوئے اسلام کی بلندی ختم نہ ہوگی۔ ارے غریب نواز نے تو وہ اسلام کو بلند کیا، وہ عزت دی کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اگرچہ وہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، اگرچہ وہ مسلمانوں کا کتنا ہی بڑا گستاخ ہو، کتنا ہی بڑا دشمن ہو، مگر جب پردھان منتری کی پوسٹ پر آتا ہے تو وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اونٹ پر چادر بھیجنی پڑتی ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اسلام ہے؟ یہ اسلام دیکھیے، ابھی میں نے بات کی، انہوں نے نعرہ لگایا۔ نعرہ کون لگاتا ہے؟ وہابی لگاتا ہے کہ سنی لگاتا ہے؟ سنی لگاتا ہے۔ غریب نواز کا چاہنے والا لگاتا ہے نا۔ کتنا بلند کیا غریب نواز نے کہ میلاد النبی کا جلوس ہو، تم نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جلوس چشتیہ ہو تم نعرہ لگا رہے ہیں، جلوس غوثیہ ہو تم نعرہ لگا رہے ہیں، میلاد کے جلوس میں تم جاتے ہو، پولیس غیر مسلموں کی، حکومت غیر مسلموں کی، بڑے بڑے غیر مسلم لیڈر پھولوں ہاتھ لے کے کھڑے، اور آپ کیا لگاتے ہوئے نعرہ چلتے ہو؟ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور پھول برسا رہا۔ سر بلندی نہیں ہے تو کیا ہے اسلام؟ ارے وہ سنیوں کو آج بھی غیر مسلم کوئی پولیس والا کسی کو پکڑتا ہے، پوچھتا کون ہے؟ صاحب میں تو سنی ہوں، چادر والا ہوں، گاگر والا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چل تو پھر مجرم نہیں ہوگا۔ اور جیسے اس کو پکڑا، تو کون ہے؟ وہاں بھی۔ ابھی تو آتنکوادی دکھتا ہے میرے کو خبیث۔ اسلام تو تم نے اتنا بدنام کیا، ان سے اسلام پھیلا نہیں، بدنام ہوا۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر تم اپنے ماں کے اچھے بچے ہو اور سچے ہو تو اپنی جماعت کا ایک ملا تو ایسا بتاؤ غیر مقلد ہو جس نے اسلام پھیلایا ہو۔ ایک ملا بتاؤ تمہارا ایسا جس نے اسلام پھیلایا ہو۔ اگر تم مثال میں اس دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کرو گے تو پول کھل گئی، ٹکا نہیں، جھوٹ زیادہ دن نہیں ٹکتا، بھگوڑا بھاگا، آتنکواد کا لیبل لگا، سچا ہوتا تو بھاگتا نہیں، ہندوستان میں رہتا، اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتا، اور بھاگا تو بھاگنے کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی پولیس کے 2-4 ڈنڈے نہیں پڑے، سارے اگل بغل والے رائٹ ہینڈ اور وائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ جتنے ہینڈ تھے نا اس کے، سب میڈیا پہ آ کے بولتے صاحب وہ مسلمان کچھ نہیں بناتے تھے نائک صاحب، وہ تو پہلے سے ہی مسلمان ہوتے تھے، وہ سب نوٹنکی ہوتی تھی وہاں۔ سنا ہے کہ نہیں میڈیا میں؟ سارے چینلوں پہ بتایا، سارے چینلوں پہ آیا، اسی کے لوگوں نے آ کے انٹرویو دیے۔ کہا ایسا کیوں کیا گیا؟ کہا اس لیے کرتے تھے، نائک صاحب پہلے ہی کا مسلمان ہوتا تھا، اس کا نام پہلے ہندو بتاتے تھے، وہ آ کے نوٹنکی کرتا تھا، نائک صاحب میں ہندو ہوں، آپ کی پگلی تقریریں سن کے میں بڑا متاثر ہوں گیا، میں اسلام قبول کر۔ آپ کو کسی کا دباؤ تو پریشر کیا؟ جب ہے ہی نہیں تو پریشر کا ہی کیوں؟ پاگل آدمی، تیرا بنایا ہوا آدمی تو پریشر کا ہی کا پریشر؟ آپ کسی کا پریشر؟ آپ مانتے اللہ ایک ہے؟ لا الہ الا اللہ، تیرے کو پڑھنا نہیں آ رہا کلمہ، اس کو پڑھا رہا، پہلے خود تو صحیح پڑھ لے۔ نوٹنکی ویڈیو بنا، کیسٹ بنی، اور آقاؤں کو دکھائی جاتی تھی سعودیہ میں، آقاؤں ذاکر صاحب بڑے مسلمان بنا رہے ہندوستان میں، کفر مٹا رہے، صدقات ہمیں دو، خیرات ہمیں دو، زکات ہمیں دو، 2 ریالوں کے ٹکڑے ہمیں دو، اور اتنے ٹکڑے ڈالے نجدیوں نے، بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر پیسہ انویسٹ کیا، بڑے بڑے کمپلیکسوں میں انویسٹ کیا، اور جب ریٹ پڑنی چالو ہوئی اور گورنمنٹ نے بین کرنا شروع کیا، پراپرٹی اندر کی گئی، پراپرٹی سیل ہوئی،
20 کروڑ کی 80 کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ، یہ میڈیا میں نیوز سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ؟ اسلام کو تو تم نے بدنام کیا بے منیسو، بات کرتے غریب نواز نے اسلام بدنام کیا، خدا کی قسم غریب نواز نے اسلام کو سر بلند کیا۔ اور سنیو مجھے بتاؤ کیا اس جماعت میں جانا پسند کرتے ہو تم؟ اس جماعت کو حق بول رہے ہو؟ اس جماعت کو تم سچائی والی سچی جماعت کہہ رہے ہو جو ایک اتنے بڑے ولی کامل کا احسان بھلا کر آج اس کو کافر کہہ رہی ہے؟ جو بزرگوں کی نہ ہو سکی وہ تمہاری کیا ہو؟